السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں ہم مزید دو صحابہ کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ دونوں جرنیل صحابی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ سب سے پہلے صحابی جن کا ہم تذکرہ کریں گے، جو ہماری اس جرنیل صحابہ سیریز کے نمبر 15 پر ہیں، وہ صحابی ہیں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک سعید بن زید ہیں۔ سعید بن زید کو کون جانتا ہے اپنے سے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ لوگوں میں سے کون جانتا ہے؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا نام عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی۔ جی، درست جواب ہے۔ تو وہ سعید بن زید ہیں۔ ایک ہیں صحابی سعید بن عاص، انہی کا تذکرہ آج کی اس مجلس میں ہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن سعید بن عاص بن سعید بن عاص قرشی، یعنی ان کا نام سعید، ان کے والد کا نام عاص، پھر ان کے دادا کا نام سعید، پھر ان کے پردادا کا نام جو ہے عاص۔ تو ایک ہی نام جو ہے بار بار آ رہا ہے، سعید بن عاص بن سعید بن عاص۔ یہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ ہے۔ سن 1 ہجری میں پیدا ہوئی، 1 ہجری میں، سن 1 ہجری میں پیدا ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد یہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ گویا کہ اس حساب سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال کی تھی، زیادہ سے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے شروع میں انتقال کر گئے، تو اس حساب سے ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال کی تھی۔ بعض لوگوں نے 9 سال لکھا ہے۔ تو اچھا، ان کے جو والد تھے عاص بن سعید، ان کے والد جو تھے عاص بن سعید، وہ ان کو کافروں کی طرف سے، وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا تھا۔ نبی کی زندگی میں ایک اہم واقعہ جو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے، ابھی 9-10 سال کی زندگی تھی۔ ایک خاتون آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نظر مانی تھی، ایک منت مانی تھی، اور اپنے ساتھ وہ ایک بہت ہی قیمتی اور بہترین چادر لے کر کے آئی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانا تھا، نظر مانی تھی کہ میں یہ چادر جو ہے کسی جو ہے عرب کے سردار کو عطا کروں گی، عرب کے سردار کو عطا کروں گی، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں یہ چادر کس کو دوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا تھا کہ یہ چادر اس نوجوان کو دے دیں، یعنی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بہت چھوٹی عمر تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بالکل ایک دم کہہ لیجئے بالکل شروع زمانے میں بالکل ایک دم ٹین ایج میں تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھا۔ عرب کے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، یعنی جو بہترین انداز میں جو لوگ گفتگو کرتے تھے، ان میں ایک نام حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور جب یہ بولتے تھے نا، گفتگو جب کرتے تھے، تو ان کا لب و لہجہ،
ان کے بولنے کا انداز، بولنے کی اسٹائل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جو ہے مشابہ تھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے، آپ کا لب و لہجہ تھا، ویسے ہی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گفتگو کرتے تھے اسی خاص انداز میں، اسی خاص طریقے سے. اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت جو تھی، قرآن جب پڑھتے تھے تو وہ تلاوت بھی حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے مشابہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی جیسی محسوس ہوا کرتی تھی. تو یہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا، صدیق اور فاروق یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے ظاہر سی بات ہے چھوٹے تھے تو بہت زیادہ جنگوں میں شرکت کا اتنا موقع نہیں ملا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اخیر میں جنگوں میں انہوں نے خاص طور سے شرکت کی. اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے کوفہ کے گورنر بنے. کوفہ جو عراق کا علاقہ تھا، بڑا علاقہ تھا، اس کے گورنر بنائے گئے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جو مصحف کی شکل دی گئی، یاد رہے کہ قرآن کو جمع جو کیا گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے، اور قرآن کو اس مصحف کی شکل دی گئی جس طریقے سے آج ہمارے پاس موجود ہے. اس مصحف کی شکل میں جس ٹیم نے قرآن کو جمع کیا، قرآن کو مصحف کی شکل دینے والی جو ٹیم بنی، اس ٹیم میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل تھا. اور جب فتنوں کا دور شروع ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور ان کے دور کے آدھے عرصے کے بعد یعنی 37 ہجری کے بعد سے فتنوں کا دور جب شروع ہوا تو حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں سے، اس زمانے سے، اس دور سے، اس طرح کی تمام تر چیزوں سے یہ بالکل الگ تھلگ ہو گئے اور مکہ میں جا کر کے رہنے لگے، مکہ میں جا کر کے آباد ہوئے. اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا سن 41 ہجری سے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر بنا دیا. اور پھر مدینہ کے اندر ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا سن 54 ہجری میں. سن 54 ہجری میں بعض لوگوں نے 56 لکھا، بعض لوگوں نے 58 بیان کیا، یعنی بعض لوگوں نے 54، بعض لوگوں نے 56، بعض لوگوں نے 58 وغیرہ کہا ہے. بہرحال مدینہ میں جس دوران یہ مقیم تھے اور کوفہ مدینہ کے گورنر تھے اور مدینہ کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں تھی، تو حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ مالدار بھی تھے، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. اس قسم کے کچھ واقعات، ان کی سخاوت و فیاضی اور ان کے جو ہے زیادہ خرچ کرنے کے کچھ واقعات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں. آپ دیکھیں جمعہ کے دن اپنے رشتہ داروں کو، بھتیجوں وغیرہ کو اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کو کھانے پر بلایا کرتے تھے. یہ ایک بات. دوسری بات، جمعہ کے دن بہت سے صحابہ کو اپنے گھر پر دعوت پر بلاتے تھے، اپنے گھر پر، چونکہ مدینہ میں صحابہ کی ایک بڑی ٹیم موجود تھی، اور تو جمعہ کے دن بہت سے صحابہ کو اپنے گھر دعوت پر بلایا کرتے تھے. ساتھ ہی ساتھ جمعہ کے دن جو ہے ان کی طرف سے مال تقسیم ہوتا تھا، اسی لیے جمعہ مسجد میں جا کر کے یہ اپنے جو ہے غلاموں کو یہ مال دے دیتے تھے کہ جا کر کے جو مسجد میں تقسیم کر دو. اس وجہ سے جمعہ کے دن اور زیادہ بھیڑ ہوتی تھی، تو جا کر کے لوگ جو ہے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تقسیم کیا گیا مال وہ وہاں سے حاصل کر لیا کرتے تھے. ایک خاص واقعہ میں ان کی زندگی کا آپ کو بتاؤں کہ کتنے زیادہ خرچ کرنے والے تھے. ایک جو ہے عالم تھے اس زمانے میں، ان کا نام جو ہے نہیں ملتا ہے، تو وہ اس زمانے میں موجود تھے. وہ بہت زیادہ ان کے ہاں فاقہ ہو گیا، بہت زیادہ محتاج ہو گئے، مطلب بہت زیادہ ضرورت مند ہو گئے، لیکن غیرت مانے تھی، کسی کے سامنے انہوں نے تذکرہ نہیں کیا. ایک دن ان کی بیوی نے، بیٹھے ہوئے تھے گھر میں پریشان، تو بیوی نے کہا کہ ہمارا جو گورنر ہے مدینے کا، وہ بہت زیادہ فیاض ہے، سخی ہے، خرچ کرتا ہے، آپ اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو کہ میرے اندر غیرت ہے اور میں بول نہیں سکتا، یہ وہ، اور وہ مطلب بول کر کے ٹرخا دے گا، ایسا کر دے گا، ویسا کر دے گا. لیکن بیوی نے کہا، بہت زیادہ اصرار کیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جا کر کے آپ ملاقات کر لیجئے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. بہرحال یہ کسی طریقے سے پہنچے گورنر کے دربار میں، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کے سامنے موجود آئے، تو وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے،
وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم کو دیکھتے رہے کہ یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں. اور جب محفل ختم ہوئی تو حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، بتائیے، لگتا ہے آپ کسی ضرورت کے تحت آئے ہیں، کچھ بتائیے. پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں بولا. حیا مانے رہی، غیرت مانے رہی، مطلب غیرت کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں سکے. تو انہوں نے جو اپنے غلام وغیرہ تھے جو وہاں اس مجلس میں موجود تھے کہا کہ آپ لوگ اٹھ کر کے چلے جاؤ، اٹھ کر کے چلے جاؤ. وہ لوگ اٹھ کر کے چلے گئے. تو کہا اب بولیے. پھر بھی نہیں بولے. تو حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اٹھے، جو مدینہ کے گورنر تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے جو چراغ وغیرہ تھا جس سے روشنی ہو رہی تھی اس کمرے میں یا دربار میں، چراغ بند کر دیا، اندھیرا کر دیا. اور اب آ کر کے کہا کہ اب بولیے. تو انہوں نے اپنی بات جو ہے نہایت ہی شرم و حیا کے ساتھ اپنی بات رکھی کہ ہمارے گھر میں جو ہے ضرورت ہے اور جو ہے ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، ہم ضرورت مند ہیں، آپ سے ہمیں کچھ توقع ہے اور آپ ہماری مدد کر دیجئے. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کل صبح فلاں افسر سے، فلاں جو ہے ذمہ دار سے ملاقات کر لیجئے گا. وہ عالم صاحب گئے، دوسرے دن اس افسر سے ملاقات کیا. تو افسر نے کہا کہ ہاں گورنر نے مجھے کہا ہے اور پوری تفصیل بتائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں، میں آپ کی کچھ مدد کر دوں. کہا اچھا ٹھیک ہے. گورنر نے تو مدد کرنے کے لیے کہا، تو آپ کے ساتھ کوئی ہے کہ جو سامان اٹھا کر کے لے کر جا سکتا ہو، سامان اٹھا کر کے لے کر جا سکتا ہو. تو کہا میرے پاس تو کوئی اٹھانے کے لیے نہیں، کوئی اٹھانے کے لیے نہیں، مطلب میں خود محتاج ہوں، تو میرے گھر میں کوئی جو ہے کوئی غلام کیسے ہو سکتا ہے یا کسی طرح کی اس قسم کی کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے جو میرا سامان اٹھا کر کے لے کر جائے. اور پھر اس کے بعد وہ گھر چلے گئے. گھر پہنچے تو پریشانی کی حالت میں پہنچے. بیوی سے کہا کہ تم تو بڑا ایسا ویسا بول رہی تھی، اب دیکھو کہ اس نے کچھ نہیں دیا. اور افسر سے میں نے ملاقات کیا تو اس نے کہا ہے کہ کوئی اٹھانے والا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آٹا وغیرہ دیں گے، اور تم تو کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ ہمیں مطلب کرنسی دیں گے یا روپیہ پیسہ دیں گے، آج کے زمانے کے حساب سے آپ سمجھ لیں، یا درہم و دینار دیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آٹا وغیرہ دیں گے جس سے ہمارا بہت زیادہ بھلا نہیں ہونے والا ہے. یہ گفتگو چل رہی تھی کہ وہ افسر جو تھا جس کی ذمہ داری میں تھا وہ آیا اور اس نے ان کو بلایا، ان کو آواز دی، ان کو آواز دی. اور آواز دینے کے بعد حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آفیسر یا وہ ذمہ دار اس عالم سے کہتا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، تو ہمارے گورنر نے کہا ہے کہ ایک ایک بوری میں 10,000 درہم 10,000 درہم کے سکے رکھو اور 3 غلاموں کو حکم دو کہ یہ ایک ایک بوری اٹھا کر کے لے کر جائیں اور اس عالم کے گھر پر پہنچا دیں، اس عالم کے گھر پر پہنچا دیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ 30,000 درہم آپ کا ہوا اور یہ تینوں غلام بھی آپ کے ہوئے. سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلام بھی آپ کو تحفے میں دے دیے جو آپ کے کام آنے والے، یعنی 30,000 درہم بھی دیا، ساتھ ساتھ 3 غلام بھی دیے. اب ایک درہم آپ دیکھیں چاندی کے سکے کو بولا جاتا، چاندی کے سکے کو ایک درہم چاندی کے سکے کو بولا جاتا تھا. آپ تصور کریں 30,000 درہم کی کتنی قیمت اس زمانے کے حساب سے ہو جائے گی، اور آج کے زمانے میں اس میں بھی اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کے ساتھ ساتھ انہوں نے 30,000 درہم بھی دیا اور ساتھ میں 3 غلام بھی تحفے میں دے دیے. ایک اور واقعہ آپ ملاحظہ کریں، ایک اور واقعہ آپ دیکھیں. ایک دیہاتی، ایک جو ہے گاؤں کا رہنے والا، ایک مرتبہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بلکہ کوئی آیا تھا، دیہاتی کی بات نہیں، دیہاتی کا واقعہ دوسرا ہے. کوئی آیا ہوا تھا اور اس نے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میری کچھ مدد کر دیجئے. تو حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو 500 دے دو، اس کو کیا دے دو؟ 500 دے دو. اب جو جس سے دینے کے لیے کہا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ درہم دینے کے لیے کہا کہ دینار دینے کے لیے کہا. تو کہا درہم دوں یا دینار، یعنی 500 درہم دینا ہے، چاندی دینا ہے، یا 500 سونے کے سکے دینا ہے، درہم دینا ہے کہ دینار دینا ہے. تو سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم نے آپ سے 500 کہا تھا تو ہماری نیت میں درہم تھا کہ 500 درہم دینا ہے، لیکن اب آپ نے چونکہ سوال کر لیا ہے اور آپ کی نیت میں دینار آ گیا ہے، تو اب آپ اس بندے کو 500 دینار دے دیجئے. ایک دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، ایک دینار 4.25 گرام، 500 دینار گویا کی 2200 گرام ہو گیا. 2200 گرام 500 دینار ہوا. اس حساب سے 2 کلو 200 گرام سونا
حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک مجلس میں اس ایک بندے کو دیا. اگر آج موجودہ قیمت کے لحاظ سے اس کو ہم کنورٹ کریں تو 60,000 کا 10 گرام، 6 لاکھ کا 100 گرام اور 60 لاکھ کا 1 کلو سونا بنتا ہے. گویا کہ 1 کروڑ تقریباً 1.5 کروڑ روپے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو ایک ہی مجلس میں عنایت کیا اور کہا اس کو 500 دینار دے دو. ایک واقعہ ہوا. اچھا ایک اور دیہاتی تھا، اس کو 500 دینار دیا تو وہ رونے لگا. کہا روتے کیوں ہو، کچھ کم ملا ہے کیا، کچھ کم ملا ہے کیا؟ تو اس دیہاتی نے کہا نہیں کم تو نہیں ملا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے جیسے نیک اللہ کے بندے اس زمین پر موجود ہیں اور آپ کے جیسے نیک لوگوں کو قبر کی مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ جب تک آپ جیسے نیک لوگ موجود ہیں تب تک دنیا میں خیر بھی باقی ہے. اچھا ایک مرتبہ ایک بندہ آیا اور وہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. تو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ کچھ لینا، کچھ چاہیے، کچھ ضرورت ہے؟ کہا ہاں کچھ ضرورت ہے. تو سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک عادت تھی کہ ان کے پاس کچھ ہوتا تھا تو دے دیتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو ایک پرچی پر، ایک چٹھی پر لکھ دیتے تھے کہ اتنا تمہیں دینا ہے میری طرف سے، یعنی میری ذمہ داری میں تمہیں اتنا دینا ہے. میرے پاس جب مال ہوگا اور جب مجھے وظیفہ ملے گا بیت المال سے تو تم آنا اور مجھ سے یہ مال لے کر کے چلے جانا. اس بندے کو 20,000 درہم لکھ کر کے دے دیا. 20,000 درہم اس بندے کو لے کر کے دیا. ان کی وفات کا جب وقت آیا تو تقریباً 3 لاکھ درہم یہ قرض تھے. بعض لوگوں نے 80,000 درہم لکھا ہے، بعض لوگوں نے 3 لاکھ درہم لکھا ہے. 3 لاکھ درہم اسی طریقے سے کہ کچھ لوگوں کو لکھ کر کے دیا تھا کہ اتنا لے لینا، اتنا لے لینا، اتنا لے لینا. تو سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا احساس تھا کہ میں نے لکھ کر کے دیا ہے، تو اس کو وہ قرض جیسا سمجھ رہے تھے. تو اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میرے ذمے فلاں 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 کو دینا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے قرضدار ہیں وہ مطالبہ کریں گے تو ان کو تم دے دینا، اور اگر تم ادا کر سکتے ہو تو اپنی طرف سے ادا کر دینا، اور اگر نہیں ادا کر سکتے ہو تو میرا یہ جو محل ہے، یہ جو گھر ہے، اس کو بیچ کر کے جتنے لوگوں کا بقایا ہے ان تمام لوگوں کو ادا کر دینا، اور میری وفات کی خبر امیر معاویہ کو دے دینا جو اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور امیر المومنین تھے. چنانچہ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کا سن 56 یا 54 یا جو ہے 58 میں انتقال ہوا. مدینہ میں ہی بقیع قبرستان میں جو مسجد نبوی سے بالکل بغل میں ہے، سائیڈ میں ہے، لگی ہوئی ہے، اسی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا. اور بعد میں ان کے بچوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا اور ان کو بتایا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ بیٹے نے یہ بات رکھی کہ والد کا انتقال ہوا تو 3 لاکھ درہم قرضدار تھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا قرضہ میرے ذمے، یعنی میں ان کی طرف سے ادا کر دوں گا. تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، والد صاحب نے منع کیا تھا کہ امیر معاویہ اپنی طرف سے قرضہ ادا کریں گے، لیکن منع کر دینا. ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ یہ قرضہ نہ ادا کریں، بلکہ اگر آپ قرضہ ادا ہی کرنا چاہتے ہیں تو والد صاحب کا گھر آپ خرید لیجئے، اور پھر وہ گھر جب آپ خرید لیں گے تو ہم اسی سے ان کا قرضہ ادا کر دیں گے. چنانچہ جو بھی قیمت بنتی رہی ہو، بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت کے حساب سے 3 لاکھ درہم میں وہ گھر خریدا، اور بعض روایت کے مطابق 6 لاکھ درہم میں وہ گھر خریدا. اور اس طریقے سے سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خرچہ کیا تھا، خرچہ کرتے ہوئے جو قرضدار ہو گئے تھے، اس قرض کی رقم کو ان کی جانب سے ان کے بچوں نے ادا کر دیا. سن 58 ہجری میں جیسا کہ میں نے کہا انتقال ہوا اور بقیع نامی قبرستان میں مدفون ہوئے. ایک فقیر جو تھا، ایک غریب، اس کو بھی 20,000 لکھ کر کے ایک مرتبہ دے دیا تھا، 20,000 درہم. تو جب قرضہ لوگوں کا واپس کرنے لگے ان کے بچے، تو یہ بھی اپنی پرچی لے کر کے آیا. تو وہ غریب دکھ رہا تھا، بلکہ غریب تھا ہی. تو بیٹے نے کہا کہ بھائی آپ کے ذمے کیسے میرے والد صاحب کا قرضہ ہے؟ تو فقیر نے بتایا کہ ایسی ایک مرتبہ میں چل رہا تھا ساتھ میں نے اپنی جو ہے فقیری محتاجی کا اظہار کیا کہ میری کچھ مدد کر دیجئے. تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں چٹھی لی اور چٹھی لے کر کے اس پہ لکھ دیا کہ 20,000 درہم تم مجھ سے آ کر کے لے لینا. تو یہ جو ہے ان کے ذمے تھا جو مجھے ادا کرنا تھا، اور اس لیے میں حاضر ہوا ہوں. چنانچہ بچے نے باپ کی طرف سے اس فقیر کو، اس محتاج کو، غریب کو 20,000 درہم جو ہے وہ
ادا کر دیا۔ تو یہ نیک لوگ تھے، مال تھا، دنیا طلبی نہیں تھی، جو آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، علماء کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، ضرورت مندوں کی مدد کی، اور اللہ کے راستے میں لٹاتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان کی زندگی سے کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلا پیغام کہ دیکھیں ان کے والد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تو یہ کہتے تھے کہ مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے کوئی کسی نے بھی مارا ہو کوئی افسوس، کیونکہ میرا باپ جو شرک کی حالت میں مرا، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی نے بھی مارا ہو مجھے تو عصبیت سے دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی چیز نہ خاندان کام آنے والا ہے، نہ جو ہے اور مال کام آنے والا ہے، نہ کوئی اور چیز۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کی زندگی سے پیغام ملتا، عصبیت سے دور ہو، فخر نہیں ہونا چاہیے میرا خاندان ایسا، میرے باپ دادا ایسا، میرے پاس اتنا مال، میرے پاس اتنی گاڑی نہیں۔ اللہ آپ کا ایمان اچھا ہے تو پھر آپ اچھے ہیں۔ دوسری بات، فتنوں سے خود بھی دور رہو اور دوسروں کو بھی دور رکھو۔ جیسا کہ میں نے کہا جب فتنوں کا دور شروع ہوا تو فتنوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی بات کی نصیحت کرتے رہے۔ تو جہاں فتنہ ہو، جب فتنے نمودار ہو سماج و معاشرے میں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور تیسری بات، آخری بات جو ان کی زندگی سے ہے کہ مال کو اپنے لیے فائدے مند بنائیں۔ مال آنا جانا ہے، مال آئے گا چلا جائے گا، یا تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ مال آپ کے لیے فائدے مند اسی وقت ہے جب آپ اس کا صحیح استعمال کریں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ جیسے سعید، اتنے بڑے پیمانے پر تو ہمارا دل جو ہے گوارا نہیں کرے گا، یا آج کے دور میں ہے اللہ والے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر خرچ کر دینا ٹھیک ہے، اتنا نہیں کر سکتے، 2.5%، 5%، 4%، 3%، 10%، جو ممکن ہو جتنا اپنی استطاعت کے مطابق اتنا اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے اور مال کو اپنے لیے فائدے مند بنانا چاہیے۔ تو یہ تھے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں دوسرے صحابی جو آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے جن کا تذکرہ کریں گے وہ ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو کوئی جانتا آپ میں سے؟ کسی حوالے سے ان کا نام سنا آپ نے؟ تو جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان کا نام و نسب دیکھتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ بن جابر بجلی احمسی یمنی، یمن کے رہنے والے تھے، اسی حساب سے ان کو یمنی کہا جاتا ہے۔ قبیلہ بجیلہ کے تھے، اسی حساب سے نسبت کرتے ہوئے ان کو بجلی کہا جاتا ہے، یا بجیلہ قبیلہ یا بجیلہ، دونوں جو ہے تلفظ ہے۔ تو جریر بن عبداللہ بن جابر البجلی الیمنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کب ہوئے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند روز پہلے مسلمان ہوئے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، کہ جنگ حجۃ الوداع سے پہلے، حجۃ الوداع سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اور آخری حج کیا سن 10 ہجری میں، اس سے کچھ پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے، اور یہی بات درست ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے دوران ہی کہا، خوشخبری سنائی کہ ابھی تمہارے درمیان یمن کا ایک شہزادہ آ رہا ہے جس کی یہ اور یہ نشانی ہوگی۔ چنانچہ یہی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مسجد میں بیٹھے، تمام صحابہ ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ ان کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور پھر اسی موقع سے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ بہت تھوڑا سا عرصہ پایا ہے، 4-5 مہینہ 6 مہینے کی زندگی پائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، لیکن اس 6 مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ساتھ رہے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ ایک حدیث جو ان کے تعلق سے بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہمیشہ ہنس کر کے ملاقات کی، ہمیشہ آپ کے چہرے پر تبسم تھا، مسکراہٹ تھی، مسکان تھی، اور ہمیشہ ہنسمکھ چہرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی ہے۔ کبھی جو ہے غصے کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ، یا ناک بھون چڑھا کر کے، یا کسی اور ترش رویے میں، ٹیڑے رویے میں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ اچھا، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبی ہائٹ کے تھے، لمبے قد و قامت کے مالک تھے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ بعض صحابہ ان کو یوسف ہذی الامہ کہتے تھے، اس امت کے یوسف، یعنی اگر اس امت میں کوئی یوسف ہو سکتا ہے تو وہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے تھے۔ یمن کے لوگ ویسے ہی اگر آپ جانتے ہو تو خوبصورت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جریر بن عبداللہ البجلی یوسف ہذی الامہ، اس امت کا یوسف کہا جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ خوبصورت تھے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ جو انجام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی ٹیم بنائی اور اس ٹیم کا سردار بنایا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کو مکہ کا ایک ذوالخلصہ نامی بت جو تھا، اس بت کی عبادت ہوتی تھی، بڑا بت تصور کیا جاتا تھا، اس کو ڈھانے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم میرے لیے کام کرو گے؟ تو جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں کام کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ذمہ داری دی، چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے اس بت کو ڈھایا اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے، اور یہ اس چھوٹی سی ٹیم کے جو ہے امیر تھے یا ذمہ دار تھے یا کمانڈر جو بھی کہہ لیجئے آپ، وہ اس ٹیم کے ذمہ دار تھے۔ ایک اور چیز ان کے حوالے سے جو آتی ہے، دو قبیلوں کی جانب اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کو بھیجا گیا، یہ دونوں قبیلوں کی طرف گئے اور وہاں پر انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور لوگ مرتد ہونے لگے، لوگوں نے دین کو، اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا، تو ان کے علاقے، ان کے ملک کے جو لوگ تھے، یمن کے جو لوگ تھے، وہ لوگ بھی مرتد ہونے لگے، انہوں نے بھی دین کو، بہت سے لوگوں نے دین چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو ذمہ دار بنایا، اور ان کی ذمہ داری میں یمن کے مرتد لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ٹیم کو روانہ کیا۔ یہ گئے اور وہاں کے لوگوں سے مقابلہ کیا، سمجھایا بجھایا اور دیگر چیزیں کی، اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سپہ سالار تھے اسلامی لشکر کا ایک تو امیر ہوتا تھا، خلیفہ جس کو چاہے ابو بکر رہے ہوں، صدیق رضی اللہ عنہ رہے ہوں، یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رہے ہوں، یا حضرت عثمان رہے ہوں، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ رہے ہوں، یا جو ہے حضرت امیر معاویہ، جو بھی تھے، تو ایک تو امیر خلیفہ ہوتا تھا، اس کے بعد ایک پوری اسلامی لشکر کا جو ہے کمانڈر ہوتا تھا، سپہ سالار ہوتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، ان کی جانب سے مختلف علاقوں میں ٹیکس وصولنے کی ذمہ داری، یعنی ٹیکس کس سے وصولا جاتا تھا؟ جو اسلامی ملک میں جو غیر مسلم رہتے تھے، دوسرے دھرم کے، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا دیگر لوگ ہوں، وہ ان کو اس شرط پر رہنے دیا جاتا تھا کہ وہ ٹیکس دیں گے، جس کو جزیہ بولتے ہیں، تو اسی ٹیکس کی وصولی، یعنی غیر مسلموں سے اس ٹیکس اور جزیے کی وصولی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو مقرر کیا تھا، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، شام میں، سیریا میں، کیونکہ شام کی جنگوں میں بہت بڑا کردار ہے، وہاں کی کامیابی میں بہت بڑا کردار ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اور وہ سپہ سالار بھی تھے پہلے، بعد میں ان کو معزول کیا گیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، تمام جنگوں میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ اچھا، جنگ یرموک، اس سے پہلے جس کی ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں، اس جنگ میں بھی یہ شریک رہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، اور آپ جانتے ہیں جنگ یرموک میں عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، تو جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بھی کامیاب ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی، ان کی خلافت میں، جو ان کا علاقہ تھا، قبیلہ تھا بجیلہ، جو ان کا علاقہ تھا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کا، اس بجیلہ قوم کے ذمہ دار ان کو بنایا گیا، اور اس کا ذمہ دار بنا کر کے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کو عراق کی جانب روانہ کیا گیا۔ جنگ بوئیب ایک جنگ تھی، اس جنگ میں بھی انہوں نے شرکت کی اور کامیابی ملی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جنگ قادسیہ، جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے، جنگ قادسیہ میں بھی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ کوئی بتائیں گے؟ اس سے پہلے جنگ قادسیہ کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، اس کے تعلق سے تھوڑی تفصیل بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ جی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ جنگ قادسیہ لڑی کہاں گئی؟ کس جگہ؟ شام میں کہ مصر میں کہ روم میں کہ ایران میں؟ کس جگہ لڑی گئی؟ یہ قادسیہ کہاں ہے؟ جی، ایران میں، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو جنگ قادسیہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی شریک رہے، اور ظاہر سی بات ہے، جانتے ہیں آپ، جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح ملی۔ مدائن کا جو علاقہ تھا، ایران کا ہی ہے، مدائن کے علاقے کے جو مختلف علاقے تھے، اس کے
اس کی تمام تر فتوحات میں ان کا کردار رہا. جریر بن عبداللہ البجلی ان تمام جنگوں میں شریک رہے. اور ادھر کمانڈر فاتح ایران کہا جاتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ ایران میں جو جنگیں لڑی گئی اکثر جنگوں میں سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو مدائن کی جنگوں میں بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک رہے. 17 ہجری میں کچھ جنگیں ہوئی راما ہرمز کے نام کے علاقے میں، سوس کے علاقے میں، تستر نام کے علاقے میں. ان تمام علاقوں میں جو جنگیں ہوئی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے. اس سے پہلے نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جب ہم نے کل کیا تھا تو ان کے تذکرے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جنگ نہاوند کے وہ سپہ سالار تھے. تو جنگ نہاوند کے سپہ سالار نعمان بن مقرن تھے، لیکن اس جنگ میں بھی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے اور اپنا کردار پیش کیا. یہ تمام باتیں تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کے، خلافت کے زمانے کے. اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، وہ خلیفہ بنے، تو ان کی خلافت میں ان کو حمدان یا بعض لوگوں نے حمدان لکھا ہے، غالباً عراق کا علاقہ تھا، اس کے علاقے کے گورنر مقرر کیے گئے تھے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ان کی علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں نمائندہ بن کر کے گئے، پھر کوفہ منتقل ہو گئے. یعنی کسی علاقے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا، اور پھر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ منتقل ہو گئے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے مختلف باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور اخیر عمر میں جو کوفہ یہ منتقل ہو گئے تھے، رہنے لگے تھے کوفہ کے اندر ہی، وہی کوفہ کے قریب قرقیسیہ یا بعض لوگوں نے فرقیسیہ، کوفہ کے قریب ہی قرقیسیہ نام کا علاقہ تھا. اسی علاقے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 51 ہجری 51 یا 54 ہجری میں وہیں وفات پائی اور وہیں پر ان کی تدفین کر دی گئی. ان کی بیویاں کتنی تھی اس حوالے سے تفصیل نہیں معلوم ہو سکی، البتہ اولاد کتنی تھی، عبداللہ، منذر، ابراہیم، بشیر، عبید اللہ، اور بعض لوگوں نے لڑکیوں کا وغیرہ کا نام بھی ذکر کیا ہے. تو کئی ایک اولاد تھی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ مختصر سی باتیں تھیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ. ورنہ اگر دیکھیں نا کسی موقع سے انشاءاللہ ہم کوئی کورس رکھیں گے جس میں اسلامی خلافت کی مشہور جنگوں کا تذکرہ ہم کریں گے، جیسے جنگ قادسیہ ہے، جنگ یرموک ہے، جنگ نہاوند ہے، جنگ بویب ہے، اور ایسے ہی جو ہے اور دیگر جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، مدائن کے علاقے کی جو جنگیں ہیں اور مصر کے علاقے کی جو جنگیں ہیں، ان تمام جنگوں کے تعلق سے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جنگیں ہوئی ان کے تعلق سے تو کبھی کبھار ہم سن لیتے ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، اور پھر اس کے بعد جنگ خیبر، اور پھر جو ہے فتح مکہ، اور پھر جنگ طائف، جنگ حنین. ان جنگوں کو ہم سن لیتے ہیں کبھی کبھار، جنگ تبوک وغیرہ. لیکن جو ہے اسلامی خلافت کا دور جب شروع ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، ان کے انتقال تک، یعنی تقریباً یہ 50 سال کا جو پیریڈ ہے، سن 11 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک، ان 50 سالوں میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، انشاءاللہ کبھی ہم اس کا تفصیلی تذکرہ کریں گے، اور تفصیل کے ساتھ ہر جنگ پر بات ہوگی کہ کس جنگ میں کون رہا، کہاں لڑی گئی، کتنے لوگ تھے، اور پھر جنگ کی تفصیلات تمام تر انشاءاللہ ایک ایک دن ایک ایک جنگوں کا ہم تذکرہ کریں گے. یہ بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ اختصار کے ساتھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کون کون سی جنگوں میں شریک، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ اس چیز کو سمجھ سکیں. تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کا انتقال 51 میں یا 54 میں ہوا. ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ اب پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے تعریف کی اس نوجوان کی، ممبر سے تعریف کی، اور تمام صحابہ نے رشک کیا. تو ایسے اپنے آپ کو بنانا چاہیے، زبردستی تعریف نہیں لینا چاہیے کسی کہ کوئی آپ کی جو ہے تعریف کرے اور جو ہے آپ زبردستی تعریف بٹورے سمیٹے تعریف کے لیے کہیں. بلکہ آج کل جو ہے تعریف بکتا ہے، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں چاپلوسی کرنے والے، وہ جو ہے تعریف کرتے رہتے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں نہیں. اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ دنیا آپ کی تعریف کرے اور لوگ آپ کی تعریف کریں. نمبر 2، ذمہ داریاں اگر آپ لیتے، پہلی بات تو ذمہ داری لینی نہیں چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں لے رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری اچھے سے نبھا سکتے ہیں اور اس چیز کا حق ادا کر سکتے ہیں، تو اگر آپ ذمہ داری لے رہے ہیں
تو اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ جیسے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، کیا میرا کام کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل کروں گا۔ اور پھر جب انہوں نے ذمہ داری لی اس بت کو توڑنے کی، اس بت کو ڈھانے کی، تو اس ذمہ داری کو پورا بھی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ ایک تیسری بات یہ جو آخری بات ہے ان کے حوالے سے، وہ یہ کہ ایک عام انسان رہ کر کے بھی امت کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کو ڈھانے کے لیے جو ٹیم بھیجی اس کے جو ہے قائد تھے اور اس کے جو ہے امیر تھے، اس حساب سے ان کا نام جرنیل صحابہ میں شامل ہے، اور بعض دیگر موقعوں سے ان کو جو ہے مختلف ذمہ داریاں دی گئی۔ لیکن اکثر جنگوں میں آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے جنگ قادسیہ کا، جنگ بوئیب کا، جنگ یرموک کا، مدائن کا، جنگ نہاوند وغیرہ کا، میں نے ساری جو جنگوں کا تذکرہ کیا، ان تمام جنگوں میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی شریک رضی اللہ عنہ شریک رہے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے۔ تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جب کوئی ذمہ داری ملے، کوئی عہدہ ملے، کوئی آپ کا نام ہو، پوسٹر میں آپ کا نام آئے، تبھی آپ امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کام کریں گے، نہیں، بلکہ ایک عام انسان بن کر کے، ایک عام انسان رہے، چاہے آپ مرد ہو یا عورت، ایک عام انسان رہ کر کے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ امت کو فائدہ پہنچانے کا کام کریں، جیسا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو یہ دو صحابہ کا تذکرہ جو آج کی مجلس میں کیا گیا، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے 16 جرنیل صحابہ کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کی 2 مجلسوں میں انشاءاللہ ممکن ہے آئندہ ہفتہ کلاس نہ ہو، منگل بدھ کو ہو سکتا ہے میں سفر پر رہوں، تو اگر آئندہ ہفتہ ممکن نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد والے ہفتے میں، یعنی اس مہینے کے جو آخری منگل اور بدھ ہوں گے، انشاءاللہ ان 2 دنوں میں بقیہ 4 صحابہ کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اس میں حضرت مثنہ بن حارثہ، عبداللہ بن حذافہ سہمی، قعقاع بن عمرو، اور انشاءاللہ ایک اور 2 صحابی کا جتنا بھی ممکن ہے، یعنی 20 تو ہم کو کرنا ہے، اگر ایک آدھ زیادہ ہو گیا تو ایک آدھ زیادہ کا بھی ہم تذکرہ کر دیں گے، اور اس طریقے سے ہمارا یہ کورس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد دیگر باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے، صحابہ کرام سے محبت کرنے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور ان کے جیسا ایمان اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔